الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سیریز ہے ہر گھر کا مسئلہ، ایپیسوڈ ہے 3۔ موضوع ہے آج کا ہمارا غصے کو کیسے کنٹرول کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غصے میں آ کر آپ نے ایسی بات کی ہو کہ جس میں بعد میں آپ کو خود ہی پشیمانی ہو، خود ہی شرمندگی ہو؟ کیا کبھی غصے نے آپ کے رشتے تباہ و برباد کر دیے ہوں؟ یاد رکھیں، غصہ ایک لمحے کا ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج زندگی بھر رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ جب ہمیں عزت نہ ملے، کیا اس وجہ سے؟ یا جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو، اس وجہ سے؟ یا جب ہم تھکے ہوئے ہوں یا پریشان ہوں، اس وجہ سے؟ یا شیطان ہمیں اکساتا ہے، اس وجہ سے؟ غصہ، یہ یاد رکھیں، خود برا نہیں بلکہ غصے کے اندر کیا کیا گیا وہ انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں کہ جو کشتی کے اندر دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ تو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا جانا یہ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ سوچیں، اگر ہم اسی ایک بات پر عمل کر لیں کتنے مضبوط ہو جائیں گے، پھر کتنے جھگڑے اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، گھروں کے اندر امن آ جائے گا۔ تو غصہ جو ہے یہ ایک جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ تباہی ہے۔ گھروں کے سکون تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، رشتے توڑ کے رکھ دیتا ہے، اولاد کو بدتمیز بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوست کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ اور سب سے خطرناک یہ ہے کہ انسان غصے کے اندر وہ کچھ بول دیتا ہے کہ جو کبھی دوبارہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ 5 طریقے آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ غصے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات، جب غصہ آئے خاموشی اختیار کریں، کیونکہ زبان سے ایک لفظ نکلے گا اور وہ دلوں کو چیرتا ہوا جائے گا اور بعد میں پھر لفظ جو ہیں وہ بھولتے نہیں۔ دوسرا کام ہے، جب بھی غصہ آئے وضو کریں۔ غصہ ایک آگ ہے تو پانی جب آگ پر ڈالا جاتا ہے تو اس وقت آگ بجھ جاتی ہے، اور یہ سنت۔ تیسری بات ہے، اپنی جگہ تبدیل کریں۔ آپ بیٹھے ہیں، غصہ آیا لیٹ جائیں، آپ لیٹے ہیں، غصہ آیا کھڑے ہو جائیں۔ تو جگہ تبدیل کرنا ہے، یہ بھی سنت سے ہے۔ چوتھی بات ہے، تعوذ پڑھیں۔ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے اللہ کی پناہ مانگے، یا اللہ پاک مجھے شر شیطان سے محفوظ فرما۔ اور 5ویں چیز ہے کہ غصے کے نتائج پر ذرا غور کریں کہ اگر میں یہ غصہ کر لوں گا اور غصہ کر کے یہ جو میں کام کروں گا، لڑائی جھگڑا اور زبان کے ذریعے سے طنز بازی یا باتیں یا لب و لہجہ میرا جو انداز ہوگا، تو اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا میں وہ برداشت کر لوں گا؟ کہ اس پر آپ جب غور کریں گے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ غصہ وہ ہے کہ جو شیطان کو جیت دلوا دیتا ہے، اور صبر یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ واقعی یہ ہر ایک گھر کا مسئلہ ہے۔ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلا مسئلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔